بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان رہائی موومنٹ۔ علیمہ خان جو ہیں وہ سرگرم اور عوام نے بھی انگڑائی لینا شروع کر دی۔ اب معاملات جو ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب ایسے لگ رہا ہے جیسے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی اگر ان کو سزا نہ دی گئی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جانب ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان کر دیا، اور برطانیہ کا بھی بڑا فیصلہ، اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، کتنے جنم واصل دہشت گرد کیے گئے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات ہی کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج بیان دیا ہے وہ انتہائی جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کا بڑا اعلان کیا ہے، جس پر ایران کا بھی جوابی جو ہے وہ انتباہ ہے۔ اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کو چلائے گا کون؟ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم انہوں نے توڑے جانے والے معاہدے کی تفصیلات نہیں فراہم کی۔ اور ادھر ایران نے جواب میں کہا ہے کہ تہران آبی گزرگاہ کی انتظامی امور میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی بار بار مہم جوئی نے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ قبضہ کرنے کے بعد ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز کو چلائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، جس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے رات بھر ایرانی فوجی اہداف پر کیے گئے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ رات ایران کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہم نے انہیں قابو کر لیا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کا زیادہ تر سامان ختم ہو چکا ہے، ان کا فضائی دفاعی نظام بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایران جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ عسکری ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تہران آبی گزرگاہ کے انتظامی امور میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی نشریاتی ادارے کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی بار بار کی مہم جوئی نے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے امریکہ کو اس اہم گزرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی نہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی اجازت دیں گے۔ ایرانی فوج کے مطابق مسلح افواج امریکی غاصب فوج کی جانب سے پیدا کی جانے والی کسی بھی کشیدگی یا خلل پر جو ہے وہ اپنا رد عمل دے گی۔ اور دوسری جانب برطانیہ نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ اس ٹائم سامنے آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب جنگ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، کیا جنگ میں اور ممالک بھی شامل ہوں گے، کیا صورتحال بنے گی؟ آئندہ آنے والے دن جو ہیں انتہائی اہم ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان کی صورتحال پر دیکھیں تو بلوچستان میں فورسز کا مشترکہ آپریشن شبان جاری ہے، جس میں مزید 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور تعداد ہلاک کرنے والوں کی 117 ہو گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ آپریشن شبان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف علاقے میں موثر کارروائیاں جاری ہیں، اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں، سیلاب سے رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، شاہراہ کرم بند، سینکڑوں سیاح پھنس چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس طرف ہے۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر عمران خان کی رہائی، اسٹریٹ موومنٹ اور عوام کی انگڑائی ہے، اس پر عوام نے تمام اندازے جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے غلط ثابت کرنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک لیڈر کے طور پر خیبر پختونخوا میں وہ نظر آئیں، اور عوام کی بہت بڑی تعداد نے انہیں غور سے سنا، اور علیمہ خان کا
جو بات چیت تھی وہ عمران خان کے گرد ہی گھوم رہی تھی، وہاں پر انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، اور یہ تحریک انصاف کی قیادت کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اور علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کے بعد اب لاہور میں بھی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ ہمت پکڑ رہے ہیں، اور بھرپور رضاکار جو ہیں، آزادی رضاکار، وہ بھرپور ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال اب آپ جیسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کے پی کے ساتھ پنجاب بھی جو ہے وہ تحریک میں شامل ہوگا، تو یہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عوام کو اسی طرح ہی مجھے لگ رہا ہے علیمہ خان لیڈ کریں گی۔ اور یہ بھی تجزیہ اب غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان کی رہائی، علاج یا ملاقات کے لیے عوام سڑکوں پر نکلنے کو تیار نہیں، اور ریاست کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا۔ پچھلے 3 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پچھلے 3 سال سے تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے عمران خان کو بہت شدید نقصان پہنچایا، عمران خان کی تحریک کو نقصان پہنچایا، عمران خان کی صحت کو نقصان پہنچایا، بلکہ رہائی سے پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ ملاقات سے بھی گئے۔ تو یہ صورتحال بنی، اس پر اب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں اب یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو سزا سنائی جائے گی، ان کو فکس کیا جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سزا سنا بھی دیں گے تو اب تحریک رکے گی، کیونکہ اب لوگ مومنٹم پکڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس اب آگے راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک واضح پیغام بھی دیا۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ جنید اکبر اور سہیل افریدی سے انہوں نے واضح مطالبہ کیا ہے کہ اب مزید تاخیر نہیں، تحریک فوری شروع کی جائے۔ ابھی تک علیمہ خان انہیں آؤٹ نہیں کر رہی، لیکن اگر یہ انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، یہ سیاست بھی گوائیں گے اور اپنا نام بھی گوا بیٹھیں گے، اور تاریخ میں ان کا نام بھی نہیں ہوگا۔ یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ موروثیت کی اب جو راگ لاپ رہے ہیں نا، ان کو 3 سال 4 سال مل چکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب بہنوں نے تو اپنے بھائیوں کے لیے آنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے۔ انٹرنیشنل حالات بھی جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی حالات جو ہیں سیاسی جو ہیں وہ اب بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مہنگائی کا طوفان بھی ہے، لوگ بھی تنگ ہیں، تو یہ کسی نہ کسی بہانے اب صورتحال جو ہے وہ سڑکوں پر آنے والی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔